بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر اور صحابہ کرام نے اپنے عمل کے ذریعے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیں یہ بتایا کہ جب ہم مجبور ہو جائیں، بے کس ہو جائیں، بے آسرا ہو جائیں، ہم اتنے بیمار ہو جائیں کہ ہمیں کہیں پر شفا نظر نہ آئے اور ہم اتنی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں کہ ہمیں کہیں جائے پناہ نظر نہ آئے، یا دشمن ہم پر اتنا حاوی ہو جائے کہ ہمیں کوئی رستہ نظر نہ آئے اور ہمیں سمجھ نہ آئے کہ ہم کس طرف جائیں، تو اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہ نے فرمایا بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے کون قبول کرتا ہے اور کون اس کی سختی کو دور کرتا ہے۔ اور وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اللہ نے تمہیں زمین کا نائب بنایا۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے جو یہ سب کرے، تمہاری سختیاں مصیبتیں دور کرے؟ تو بہت کم لوگ ہیں جو عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ سختیوں اور مصیبتوں کے وقت پکارے جانے کے قابل اسی کی ذات ہے۔ بے کس بے بس لوگوں کا سہارا وہی ہے، گرے پڑے بھولے بٹکے مصیبت زدہ اسی کو پکارتے ہیں، اسی کی طرف لو لگاتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ۔ یہ عادت تھی مشرکین مکہ کی کہ جب ان کو سمندر کے اندر کوئی مصیبت یا تکلیف پہنچتی پھر کہتے اب یہاں پر اور کوئی معبود کام نہیں آئے گا، یہاں پر خالص اللہ کو پکارو وہی کام آئے گا۔ تو اللہ نے فرمایا وہ اللہ جو سمندروں میں تمہاری تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے تو وہ تمہاری خشکیوں میں اور تری میں دور کرنے والی مصیبت کو وہی ذات ہے، خشکیوں میں بھی وہی دور کرے گا۔ اس کی ذات ایسی ہے کہ ہر ایک بے قرار وہاں پناہ پاتا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا اے اللہ کے رسول آپ ہمیں کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس اللہ کی طرف جو اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو اس وقت کام آتا ہے جب ہم پھنسے ہوئے مصیبت زدہ ہوں، جب جنگلوں میں راہ بھول کر اسے پکاریں تو وہ ہماری رہنمائی کرے، جب ہمارا کچھ کھو گیا ہو اور ہم اس سے التجا کریں تو وہ اسے ملا دے۔ اصل میں ہمارے یقین کے اندر جو ہے وہ کمی ہے، اللہ کی ذات کے اندر کمی نہیں ہے، اللہ کے دینے کے اندر کمی نہیں ہے، ہمارے یقین کے اندر کمی ہے۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک جادوگر تھا جو بہت بیمار ہو گیا اور اس نے اپنے بادشاہ سے کہا مجھے ایک جوان ینگ لڑکا عطا کیجیے تاکہ میں اسے جادو سکھاؤں۔ جب وہ جادو سیکھ رہا تھا تو رستے میں اسے ایک راہب بھی ملا کرتا تھا جو اس کو دین کی تبلیغ کیا کرتا تھا، لیکن لڑکا بھی چھوٹا اور نادان تھا، اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کون سا دین اچھا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ رستے میں ایک بہت بڑا جانور اس کو ملا جس نے لوگوں کا رستہ روکا ہوا تھا، تو اس نے اللہ کو خالص پکار کر اس نے کہا آج فیصلہ ہو جائے گا کہ بادشاہ کا دین جو جادوگر سکھاتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے یا وہ دین جو مجھے راہب سکھاتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے۔ اس نے کہا اللہ اگر تیرے نزدیک راہب زیادہ اچھا ہے تو اس جانور کو اس پتھر کے ذریعے ہلاک کر دے۔ اب اس ننھے سے لڑکے نے اللہ کو کس جو ہے وہ دل کی جو ہے گہرائیوں سے پکارا ہوگا، اس کو کس طرح یقین اور توکل سے پکارا ہوگا، اور اس کو یقین کی کس انتہا پر پکارا ہوگا کہ اس چھوٹے سے پتھر نے اس بے انتہا بڑے جانور کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا، اور اس کو پتہ چل گیا کہ بادشاہ کا دین سچا نہیں بلکہ راہب کا دین سچا ہے۔ اب اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ راہب نے اسے بتایا کہ اب تم مجھ سے اوپر ہو۔ علم کے ساتھ جو ہے وہ انسان مضبوط نہیں بنتا، بلکہ علم کے ساتھ جب اس کا اللہ پر یقین اور اللہ پر اس کا توکل اور اللہ پر اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اوپر جو مصیبت آئی وہ صرف اللہ دور کرے گا، میرے اوپر جو مشقت آئی وہ صرف اللہ دور کرے گا، تب اس کا علم کامل ہوتا ہے۔ تو اس کا علم کامل ہو گیا تو راہب نے اسے کہہ دیا کہ اب تمہارے اوپر مشقت آئے گی، تم اپنے جو ہے آزمائے جاؤ گے۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ بادشاہ کا جو مصاحب تھا وہ نابینا تھا، اس نے لڑکے کا شہرا سنا کہ لڑکا جو ہے وہ نابیناؤں کو اچھا کر دیتا ہے اللہ کے حکم سے، اور اس کے پاس جا کر بیمار شفا پاتے ہیں۔ جو حقیقی طور پر اللہ پر توکل کرنے والے ہیں وہ جب قرآن کی کوئی بھی صورت پڑھتے ہیں
اس قرآن کی صورت میں اتنا یقین اور توکل ہوتا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے بیماروں کو شفا عطا کرتا ہے. تو اتنا توکل ہمارا رب کے اوپر ہونا چاہیے. تو وہ بادشاہ کو جو مصاحب تھا وہ جب دوبارہ بادشاہ کے پاس آ کر بیٹھا لڑکے کے پاس جانے کے بعد تو اس کی آنکھیں ٹھیک تھیں. اس نے پوچھا تمہاری آنکھیں کیسے ٹھیک ہوئیں؟ تو کہنے لگا فلاں لڑکے کی وجہ سے. تو بادشاہ نے اسے بلایا اور کہنے لگا بچے تیرے جادو نے تجھے اس مقام تک پہنچا دیا کہ اب تو نابیناؤں کو بینا کر دیتا ہے اور اندھوں کو ٹھیک کر دیتا ہے. تو وہ کہنے لگا میرے جادو نے مجھے یہاں تک نہیں پہنچایا. بچے نے جواب دیا مجھے میرے جادو نے یہاں تک نہیں پہنچایا بلکہ میرا اللہ پر یقین اور اللہ پر توکل ہے، اس نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے. تو وہ انہوں نے بچے کو پکڑا، اس کو اعزائیں دینی شروع کر دی، حتیٰ کہ بچے نے جو ہے وہ راہب کا پتہ بتا دیا. اب وہ راہب جو ہے وہ تو اللہ کے حکم سے جو اس کے ساتھ انہوں نے کرنا تھا وہ کیا، لیکن لڑکے کا جو ایمان ہے وہ اس قدر مضبوط تھا کہ بادشاہ نے اس لڑکے کو جب بلایا تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ تو اپنے دین کو چھوڑ دے. اس نے انکار کر دیا. اب بادشاہ کو یہ ڈر تھا کہ لوگ مجھے چھوڑ کر بچے کے پیچھے نہ ہو جائیں. تو بادشاہ نے بہت زیادہ سپاہیوں کے ذریعے اس لڑکے کو بھیجا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، اگر یہ اپنے دین کو چھوڑ دے تو ٹھیک، ورنہ پہاڑ سے اسے گرا دے. اب جب وہ اس کو پہاڑ کی طرف لے کر جا رہے تھے تو اس لڑکے کا ایمان، یقین، توکل اور اللہ پر بھروسہ اس پہاڑ کو شکست دے رہا تھا. بچے نے صدقے دل سے دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ ان کو کافی ہو جا جس طرح تو چاہتا ہے. دعا کی. لفظوں پہ غور کریں کس طرح وہ پہاڑ کے اوپر گیا اور پہاڑ کے اوپر جا کر نہ وہ رویا، نہ وہ چلایا، نہ اس کو کسی نے کھینچا، بلکہ وہ اپنے قدموں پر گیا اور اللہ پر توکل اس قدر مضبوط ہے کہ کہہ رہا اللہم اکفنیہم بما شئت، خدایا جس طرح تو چاہتا ہے مجھے ان سے نجات دے، ان کو کافی ہو جا. ابھی اس نے یہ دعا کی ہے، پہاڑ ہلا اور سب کے سب سپاہی گر گئے اور یہ ہنسی خوشی اس بادشاہ کے پاس دوبارہ گئے. تو بادشاہ نے کہا میرے سپاہی کہاں گئے؟ تو انہوں نے کہا مجھے میرے خدا نے بچا لیا. اسی طرح بادشاہ نے پھر اسے کچھ سپاہیوں کے ساتھ سمندر کے بیچوں بیچ بھیجا. سمندر کے جب سمندر کے درمیان میں جائیں تو لڑکے کو گرا کر آئیں. اب لڑکا انتہائی اطمینان کے ساتھ گیا. جو ہی سمندر کے درمیان میں پہنچے تو لڑکے نے پھر وہی کہا، اور لڑکے کا یقین، توکل، بھروسہ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان اس قدر مضبوط تھا کہ جس کا بھی ایمان اتنا مضبوط ہوگا اللہ اسی کے کام آئے گا، بیچ سمندر کے بھی اس کو بچائے گا. اس نے پھر وہی دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت. جب بھی ہم دشمنوں کے درمیان گھر جائیں، جب بھی ہمیں کہیں رستہ نہ ملے، جب بھی کہیں ہمیں پناہ نہ ملے تو کہیں اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ جس طرح تو چاہتا ہے مجھے ان سے بچا لے. سب کے سب سمندر میں ڈوب گئے. یہی تنہا سلامت رہا اور بادشاہ کے پاس واپس آیا. اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو اجیب دعوت الداعی اذا دعان. کیا خدا نے قرآن میں نعوذ باللہ من ذالک غلط کہا کہ جب تم مجھے پکارو تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں؟ ہمارے یقین، توکل، بھروسہ اور ایمان میں کمی ہے، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے. دنیا میں ہر قسم کے لوگ، نبی بھی، ولی بھی اور اللہ کے نیک بندے بھی، ان کو تکلیفیں بھی پہنچی، ان کو مصیبتیں بھی پہنچی، اور ان سب نیک بندوں نے دعاؤں سے اپنی مشکل کشائی اللہ سے کروائی، اپنی حاجت روائی اللہ سے کروائی. دعا میں اتنی طاقت ہے کہ میرے نبی نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء،